ان بزرگوں کی باتوں میں وہ سبحان اللہ برکتیں ہیں جو ہم آپ کو کیا بیان کر پائیں. سنو فرماتے ہیں اللہ اکبر. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کہلانے والا کوئی فرد ایسا نہ تھا جو کم از کم حرارت ایمانی میں اتنا ہو کہ اپنے ایمانیات و مسلمات دینی میں کسی غیر کے دخل کو قبول کر سکے. خواہ شامت نفس و اغواء شیطان سے بعض اعمال میں اس کا رویہ غیر مشروع ہو، مگر عقائد میں بے فضلہ تعالی کسی قسم کی خامی کسی قیمت پر ہرگز گوارا نہ تھی. مسلمان اپنے اسلاف کرام کے مبارک ارشادات کو جو در حقیقت خلاصہ قرآن و حدیث ہوتے تھے دانتوں سے پکڑ کر رکھتا تھا اور باتباع سنت کریم سید الشہداء امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان و مال بلکہ عزت و آبرو کو بھی اپنے پیارے دین و مذہب کے مقابلے میں عزیز نہ رکھتا تھا. اس کی دوستی اور اس کی دشمنی کی کسوٹی اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور دوستی تھی. خدا و رسول کا دوست اس کا دوست، ان کا دشمن اس کا دشمن. مگر صد کہ آج شیطانی نحوستوں اور ابلیسی نکبتوں نے نوبت اس حد تک پہنچا دی ہے کہ کھلے ہوئے دشمنان دین و اعدائے بددین سنو فرماتے ہیں ہمارے دوست نہ صرف دوست بلکہ دلی رازدار بن گئے. کہو معاذ اللہ. فرمایا آج یہ نوبت آ گئی. ایک دور یہ تھا ان بزرگوں کی باتوں کو سنو اور اپنی ایمان کی حفاظت کرو. بابو تقریر سنتے رہو گے، بیان سنتے رہو گے، بیان جو بتایا جائے اس کو دل میں محفوظ کرو، اس پر عمل کرو اس پر. اس لیے کہ باب العمل کے اندر آنے والے بہت کم نظر آ رہے ہیں. سنا آمدن نشستن اور برخاستن یہ معاملہ ہو رہا. سنو اس پر عمل کرو. ہمارے اعلی حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں ایمان کامل کے ساتھ انشاءاللہ. دہن میں زباں اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. جب یا رسول اللہ کل آپ کے لیے، دہن میں زبان آپ کے لیے، بدن میں جان آپ کے لیے، ہم آئے یہاں آپ کے لیے، اٹھے وہاں آپ کے لیے، قبر میں بچے آپ کی وجہ سے، حشر میں بچے آپ کی وجہ سے، تو بولی کسی غیر کی بول کر ہم بے بس نہیں کہتے، ہم محتاج نہیں کہتے. ہم بولے تو یہ بولے سبحان اللہ خلیل و مسیح صفی ہو صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری. یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام، عرس حضور مشاہد ملت، حشمتی دولہا. سبھی سے کہیں بھی بنی. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، شفاعت کروا دیجئے اذهبوا الی غیری. کیا بات. حضرت نوح نجی اللہ کے پاس گئے، شفاعت کروا دیجئے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے، اذهبوا الی غیری. ان کو بتاؤں وہ رب کے خلیل ہیں، رب کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور اب ان کا معاملہ بتاؤں. اعلی حضرت امام عشق و محبت سبحان اللہ فرماتے ہیں ماہو شما تو کیا، ہم اور آپ کی کیا ذات کہ خلیل جلیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی. واہ 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 واہ. کلے بے بس کہنے اور رب کا خلیل ان سے توقع چاہ رہا ہے نظر کی. اب سنو سب کے پاس گئے، سب نے کہا اذهبوا الی غیری. کہیں بھی کوئی تمہیں سمجھ میں آئی، کوئی آس نظر آئی، کوئی ایک آس نظر آئی، کوئی ایک آس چمکی
کہ اب معاملہ ہوگا کہاں سے؟ ذرا سوچو، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی طرح کانپ رہی ہے، سنا ہوگا، لیکن کبھی اس کو تصور کرو کیسا معاملہ ہوگا. سب جگہ سے بھگایا جا رہا ہے. بھاگو، نکلو یہاں سے نکلو. اب سنو، پہلے آگے بعد میں بتاؤں گا. اب فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہم دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے، رشتہ غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ چکا ہے. آج ہم حکومت شہنشاہ کونین علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام اپنی جانوں سے اٹھا دی، ایمان کی کمائی راہ شیطان میں گوا دی. غلاموں نے آقا سے منہ موڑ لیا، معاذ اللہ. مالک کے دشمنوں سے رشتہ معدت و اخلاص جوڑ لیا، پھر بھی دعوی غلامی ہے، ادعائے محبت ہے. خدا کی قسم، راہ محبت اتنی آسان نہیں جو اس طرح بآسانی طے کی جا سکے. قدم قدم پہ خطرے ہے، گام گام پر آفتیں ہے، راہ پرخار ہے، ایک بحر زخار ہے، آتش عشق کا دریا حائل ہے. ڈوب کر جانا ہے اور محبوب کو پانا ہے، اپنا سب کچھ دینا ہے، رضائے محبوب کو لینا ہے. واہ 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 واہ. ابھی آپ نے سنا اعلی حضرت سرکار کا کلام، کیا فرما رہے؟ اپنا سب کچھ دینا ہے، تب رضائے محبوب میں کو ملنا ہے. مورا تن من تھن سب پھونک دیو. واہ واہ. اب بچی کیا؟ جان. مورا تن من تھن سب پھونک دیو، سب راہ مصطفیٰ میں مولا لٹا دیا، سب چلا جائے. اب جان بچی، یا رسول اللہ آپ کی رضا مل جائے تن چلا جائے، یا رسول اللہ آپ کی رضا مل جائے من چلا جائے، یا رسول اللہ آپ کی رضا مل جائے مال چلا جائے، یا رسول اللہ دوست چلے جائیں آپ کی رضا حاصل ہو جائے، یا رسول اللہ سب فنا ہو جائیں، سب چلے جائیں آپ کی رضا مل جائے. یہ جان تو یہ جان بھی پیارے چلا جانا. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. مورا تن من دھن سب پھونک دیو، یا رسول اللہ یہ جان بھی پیارے جلا جانا. راہ ایمان بابو اتنی آسان نہیں ہے، سب کچھ دینا ہے، تب رضائے محبوب کو پانا ہے. ورنہ کہنے والے تو سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، سب کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں عشق رسول ہمارے پاس ہے، سب کہتے ہیں محبت رسول ہمارے پاس ہے. لیکن اس کا امتحان ہونا ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اسی کو ملنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، عاشق تمنا جنت کی نہیں کرتا. اپنی جگہ جنت کے معاملات ہم اس کی اہانت نہیں کرتے، لیکن عاشق تمنا جنت کی بھی نہیں کرتا. عاشق تمنا قرب محبوب کی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کے بھائی بولے، برادر اعلیٰ حضرت بولے، استاد زمان بولے، اے حسن، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. فرماتے ہیں جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. اما منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. یا رسول اللہ تمنا ایک تمنا ہے، آرزو ایک آرزو ہے. نہ یہ تمنا کہ آپ واہی کرے، نہ یہ تمنا آپ ہاتھ چومے، نہ یہ تمنا آپ مسافہ کرے، نہ یہ تمنا آپ آگے پیچھے چلے. تمنا یہی ہے کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. تمنا قبول سرکار کی ہے. تمنا یہ ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ تمنا ہے یہ کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. بس اسی تمنا کے ساتھ مولا سے دعا یہ ہے کہ وہ چٹھی رہائی کی جب حضور اپنے عاشقوں کو دے رہے ہو، وہ رہائی کی چٹھی جب حضور اپنے جانثاروں کو دے رہے ہو، وہ رہائی کی چٹھی سیدھے ہاتھ کے اندر جب اس شاخان مصطفیٰ کو مل رہی ہو، تو مولا اسی لائن کے اندر، اسی صف کے اندر مولا
نبی کے ایک ادنا عاشق، ہم غلامان خواجہ و رضا، ہم غلامان شیر سنت و غلامان مشاہد ملت کو بھی عطا فرما دے کہ ہم بھی رضائے محبوب کے حقدار ہو جائیں۔ واہ واہ، آمین آمین۔ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں وہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آج ابلیس کے چہلے تیری تباہی کا بیڑا اٹھا چکے ہیں، کفر و طغیان کی موسم آندھی چلا چکے ہیں، بچا بچا اپنی کشتی کو گرداب غلالت سے بچا، ہٹا ہٹا اپنے دین و ایمان کے راستے سے ان خبیث ڈاکوؤں کو ہٹا، خبیث ڈاکوؤں کو ہٹاؤ تب ایمان بچے گا، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کی سیدھی سادھی بھیڑوں، ہوشیار بھیڑیے بکریوں کی لبادے میں تمہارے ساتھ آ ملے ہیں، جی بھیڑیے بکریوں کے لبادے میں تمہارے ساتھ آ ملے ہیں۔ سمجھنا مشکل ہے، وہ اوڑھنی اوڑھ کے آئے ہیں، وہ اوڑھنی اوڑھ کے آئے ہیں، میں وضاحت کروں، وہ اوڑھنی اوڑھ کے آئے ہیں قادریت کی، وہ اوڑھنی اوڑھ کے آئے ہیں برکاتیت کی، وہ اوڑھنی اوڑھ کے آئے ہیں رضویت کی، وہ اوڑھنی اوڑھ کے آئے ہیں حشمتیت کی۔ ان بھیڑیوں سے دور رہو، وہ بھیڑیے تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فرمان رسول اکرم، عرس حضور مشاہد ملت۔ فرماتے ہیں بھیڑیے آ ملے ہیں، طاق میں ہیں کہ کب نظر بچیں، کب تمہیں اچک لے جائیں۔ دیکھو دیکھو، سنو سنو، سگانئے کوچے حبیب، سبحان اللہ، فرماتے ہیں سگانئے کوچے حبیب چلا رہے ہیں، تم کو خواب غفلت سے جگا رہے ہیں۔ حضرت نے تم کو خواب غفلت سے جگایا، حضرت نے آپ کو پیغام حق بتایا، مفتی عبد الرحمان صاحب نے خواب غفلت سے جگایا، آپ کو اٹھایا، آپ کو جگایا۔ فرماتے ہیں یہ سگانئے کوچے بغداد آپ کو جگا رہے ہیں، خواب غفلت سے اٹھا رہے ہیں۔ اٹھو 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 اٹھو، جو آج نہ اٹھا پھر کبھی نہ اٹھے گا، سدا موت کی نیند سوئے گا۔ فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کنواریوں سے فرمایا دولہا آنے والا ہے، اپنے چراغ تیل سے بھر لو۔ فرمایا جس نے بھرے دولہا کے ساتھ تھی، جس کے پاس روشنی نہ تھی، دولہا نے اصول اسے قبول نہ کیا، تاریکی میں گم ہو گئی، محنت انتظار برباد گئی۔ آج بھی جن کے چراغوں میں روغن محبت مصطفیٰ روز مملکت اللہ نوشۂ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ان کو قبول نہ فرمائیں گے، بزم قرب میں نہ بلائیں گے، خسران دنیا و دین ان کو نصیب ہوگا، ان سے ناراض خدا اور خدا کا حبیب ہوگا جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو اور سمجھو، آگے فرماتے ہیں تم نے کیا سنا، تم نے کیا سمجھا، سنو۔ اگر کوئی کافر، اگر کوئی مشرک، دیوبندی، وہابی، نجدی، رافضی، تفضیلی، خارجی نام کا اہل حدیث غیر مقلد بنام ہوا اہل قرآن، چکڑالوی، قادیانی، موجے، کھوجے، بورے، غرض یہ کہ جتنے ہیں مسلم لیگی، حسن نظامی کا چیلا آغا خانی، غرض کوئی بد مذہب بد دین دشمنان خدا و رسول خواہ ہو، تمہارا باپ معاذ اللہ ہو، اگر وہ تمہارا بھائی ہو یا تمہارا شوہر ہو، تمہاری بیوی ہو یا استاد ہو یا استاد الاستاد، بے شک فرماتے ہیں استاد ہو یا استاد الاستاد، مرشد ہو یا مرشد المرشد، واہ واہ، کوئی ہو اور کسے باشد، فرماتے ہیں خیر خواہ ہو یا محسن ہو، ہمدرد ہو یا ہمدم ہو، غرض کوئی ہو کسے باشد، اگر وہ تمہارے دین و ایمان کے معاملے میں غائل ہو، تجھے تیرے حبیب سے، تیرے محبوب سے، تیرے پروردگار سے اگر تجھے دور کرے، غلامی پہ ہٹانے پہ مائل ہو، تجھے طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے جانو مال عزت و آبرو کے ڈرائے دھمکائے، نام اسلام کا لے کر ڈرائے، اللہ اکبر کبیرہ، گو خود خادم اسلام ہو، صرف مسلمانوں کا سا نام ہو، تو ایسے کے مقابلے تیرا طریق یہ ہونا چاہیے، تیرا طریق یہ ہونا چاہیے، تیرا طریقہ یہ ہونا چاہیے، تیرا انداز یہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ تو ایسے کو ٹھکرا دے سنگ مذلت سے، اس کو ٹکرا دے، اس کی چاپلوسیاں تجھ پر اثر نہ کرے۔ آج مولوی آتے
آتا ہے السلام علیکم سیٹھ صاحب، السلام علیکم. اس نے مرشد کو یہی سمجھ لیا، شاید یہی ہے، معاذ اللہ اس نے قاسم انہی کو سمجھ لیا، معاذ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے خوشامدے اس کی، اس صلح کلی کی، اس ٹپوری کی تیرے دل میں اثر نہ کرے، گھر نہ کرے. تو ان سے دور ہو کر، ان کو اپنے سے دور کر کر، ان کو اپنے سے نفور کر کر، ان کی آنکھیں، ان کی اپنی آنکھیں ان کی طرف سے اندھی اور اپنے کان بہرے کر لے. ورنہ یاد رکھ یہ دنیا فانی ہے، آنی جانی ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا. موت سر پر کھڑی ہے، وہ امتحان کی بڑی کڑی گھڑی ہے، وہاں کوئی کام نہ آئے گا، تیرے ساتھ کوئی نہ جائے گا، تو ہوگا، تیرا ایمان ہوگا، تیرے اعمال ہوں گے. فرماتے ہیں سنو اور اپنا ایمان بچاؤ. اور یہ سنتے رہنا، ابھی سمجھ میں آئے ورنہ ریکارڈنگ کرتے لے کے جاؤ. کہا تنہائی کے اندر خاموشی کے ساتھ سننا اور سمجھنا کہ کتنی برکتیں ان جملوں کے اندر ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں پہلی منزل میں تیرا ٹکٹ پوچھا جائے گا، تیرا سامان جانچا جائے گا. ذرہ برابر بھی فرق ہوا کہ حق کے سرکار فرق ہوا، اس وقت کون بچائے گا؟ کیا بات، اس وقت کون بچائے گا؟ خلیلو مسیح صفیو سب سے کہیں بھی بنی. اس وقت کون بچائے گا؟ اس وقت کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ فرماتے ہیں اس وقت کون بچائے گا؟ ہاں ہاں سن لے، اس دن ذات واحد مالک شفاعت ہے، وہی ضامن حقیقی ہے، وہی گناہگاروں کا وکیل و کفیل ہے، اور وہ نہیں مگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ تیری ضمانت سے انکار کر دے، تیری شفاعت سے ابا کر دے. تو بتا، خدا کے لیے بتا، پھر کس کے پاس جائے گا؟ پھر آج کل تیرے تواغیت میں کون آگے آئے گا؟ کون تجھے بخشوائے گا؟ وہ خود جہنم میں پڑے ہوں گے، دوزخ کے شب و روز ان پر کڑے ہوں گے. الیاذ باللہ. دعا کر خدا ہم سب کو توفیق خیر دے. اس وقت کون ہوگا؟ اگر وہاں انکار ہو گیا، جب سب سے نکلے، وہ ایک ہی بارگاہ سنی تھی دنیا کے اندر جہاں یہ مزدہ ملے گا، انا لہا کا مزدہ ملے گا، جہاں یہ مزدہ ملنے والا ہے. میں تو شفاعت کے لیے ہوں. جہاں شفاعت ملنے والی تھی، شفاعت کبریٰ وہاں سے ملنا، شفاعت صغریٰ وہاں سے ملنا. جہاں یہ مزدہ ملنے والا تھا، اگر خدا نہ خواستہ انہی نے انکار کر دیا. بتا خدا کے واسطے بتا، رسول اللہ کے واسطے بتا، اپنی جان پر رحم کر کے بتا، اپنے ایمان کا واسطہ لے کر بتا. پھر آخر کون ہوگا جو تجھے بچائے گا؟ کون ہوگا جو جہنم سے تجھے آزادی دلائے گا؟ کون ہوگا جو جنت کے محلات میں تجھے لے کر جائے گا؟ وہی ایک ذات ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، مصطفیٰ کا دامن دل کی گہرائیوں کے ساتھ مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہوئے، ان سے دور رہتے ہوئے سچے دل سے تھام لے. آج یہاں بھی تمہیں بچانے والے وہی ذات ہے، قبر میں بچانے والی وہی ذات ہے، حشر میں بچانے والی وہی ذات ہے. اعلیٰ حضرت گنگنائے تو یوں گنگنائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں آ کر مان گئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، عرص سرکار مشاہد ملت. سنو حضور کا دامن سچے دل کے ساتھ تھامو، تو ہی بابو کامیابی ہے، تو ہی تمہاری کامرانی ہے. اور اگر وہ نہیں تو معاذ اللہ کل گئی بھینس پانی کے اندر. سن لو فرمایا قرآن پاک کے اندر، ابھی جو سنا نا کہ کوئی ہو کسے باشد، کہیں کا ہو، اگر حضور کی شان میں ادنا توہین کرتا پاؤ، پھر تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس کی عظمت، اس کی وقت نہیں آنا چاہیے. قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. واہ 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 واہ، زور سے بولو.
بولو, سبحان اللہ سبحان ہاتھوں کو اٹھا کر بولو. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے میرے گھر کی بات نہیں ہے, مانو گے تو ایمان والے کہلاؤ گے, یہ امتحان ایمان ہے. فرماتا رب تم نہ پاؤ گے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, قیامت پر, رسول اللہ پر, ان کے دلوں میں ایسوں کی محبت آنے پائے جو اللہ کے باغی ہوئے, چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں. ولو کانوا آباءہم, چاہے ان کے باپ ہو, او ابناءہم, ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم, یا ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم, یا ان کے عزیز ہوں. بے شک. جی رب فرماتا ہے اب جو اس نیت کے ساتھ, ایمانی ولولے کے ساتھ چلا, اگر خدا نہ خواستہ باپ نبی کا باغی ہوا, باپ کو چھوڑیں گے نبی کو پکڑیں گے. اگر خدا نہ خواستہ بھائی نبی کا باغی ہوا, بھائی کو چھوڑیں گے نبی کو پکڑیں گے. جو اس سوچ کے ساتھ چلا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمارا عزیز نبی کا باغی ہوا, عزیز کو چھوڑیں گے نبی کے ساتھ ہو جائیں گے, تو رب ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں رب نے ایمان نقش فرما دیا. واہ 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 واہ. خالی ایمان نقش نہیں بلکہ رب آگے فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, ان کی مدد جبریل امین کے ذریعے رب فرماتا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. میں نے یہی ابھی اس سے پہلے کہا تھا کہ لوگ چلے اور بولے کہ ہماری مدد یہ سیاسی پارٹی گئی, یہ آ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا, یہ آئی وہ گئی, یہ سیاسی پارٹی آتی تو مدد ہوتی, وہ چلی جاتی تو مدد ہوتی. اس پارٹی کے اندر ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا, شاید 5 سال کے بعد جب الیکشن دوبارہ ہو تو دوسری پارٹی آئے ہماری مدد کرے. اللہ اکبر. لیکن میرے دوست یہ سوچ کسی اور کی ہوگی. عاشقان مصطفیٰ کی سوچ تو یہ سوچ ہے نبی کا ساتھ ہوا, نبی کا دامن تھاما, غوث کا ساتھ ہوا, غوث کا دامن تھاما, خواجہ ہندوستان کا ساتھ ہوا, ان کا دامن تھاما. جب ان کے ساتھ لگے تو رب قرآن میں فرماتا ہے اگر دور ہوئے رب کی رضا کے لیے, رب کے محبوب کی رضا کے لیے, وہابیوں سے اگر دور ہوئے رب کی رضا کے لیے, رب کے محبوب کی رضا کے لیے, دیوبندیوں سے اگر دور ہوئے رب کی رضا کے لیے, رب کے محبوب کی رضا کے لیے, نجدیوں سے اگر دور ہوئے رب کی رضا کے لیے, رب کے محبوب کی رضا کے لیے, تمام غداران مصطفیٰ سے, تو رب فرماتا ہے کہ تمہاری مدد کوئی اور نہیں, پھر جبریل امین آ کر تمہاری مدد کریں گے. سنو, عاشق پارٹیوں کو نہیں دیکھتا, عاشق دامن محبوب کو دیکھتا. بے شک. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. اب آگے رب ارشاد فرماتا ہے تیسری نعمت. پہلی نعمت یہ کہ ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت فرما دیتا ہے, نقش فرما دیتا ہے, پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتے. میں بتاؤں آپ کو